السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے اس دلچسپ ناول مقدس خنجر کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ بڑی پھوپھی جان نے مجھے بتایا کہ چچی جان، میرا مطلب ہے کہ وہ خاتون جو قتل ہوئی ہیں، ان کے کمرے میں داخل ہوئیں اور جوڑا اس الماری سے چرا لیا۔ پھوپھی جان کی آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر آہٹیں پا کر وہ جاگی تھیں۔ انہوں نے چچی جان کو بخوبی نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بزرگ خاتون یقینی طور پر جھوٹ نہیں بول رہی، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں جو کچھ بتایا وہ بالکل سچ تھا۔ جوڑا یقینی طور پر چچی جان نے چرا لیا، لیکن اس کمرے میں تلاشی کے دوران مجھے اس جوڑے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، سرفراز نے کہا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ہیرے بھی غائب ہیں اور اب صندوقچہ بھی، میں نے کہا، اور سرفراز چکرائی ہوئی نگاہوں سے ہمایوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، خیر، محکمہ پولیس میں رہتے ہوئے بہت سے واقعات تو نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن یہ واقعہ واقعی اپنی نوعیت کا بالکل منفرد ہے، اور اس نے مجھے کافی سنسنی کا شکار کر دیا ہے۔ اس بار شاید میں اس کیس کو حل نہ کر سکوں، اور پھر تینوں قتل ایک ہی انداز میں ہوئے ہیں۔ ویسے اس دوران میں اس معاملے پر غور کر کے اپنے ذہن میں اپنے طور پر ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ تم لوگ بھی ذرا اس کی تائید یا تردید کرو۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ بات ایک ایسے صندوقچے کی ہے جسے طور علی نے اپنی منہ بولی بہن کے حوالے کیا، اور ایک جوڑا بھی انہیں دیا گیا۔ بعد میں انتقال سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں اپنے ورثاء میں تقسیم کرنے کے لیے بابا عبدالحق کے حوالے کر دیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا نصیحت کی تھی۔ بابا صاحب وہ دونوں چیزیں حوالے کرنے کے بعد غائب ہو گئے۔ یہاں سب سے پہلا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس سلسلے میں بابا عبدالحق کی نیت خراب نہیں تھی۔ وہ اگر چاہتے تو خاموشی کے ساتھ اس مسئلے کو گول کر جاتے اور کسی کو اس بارے میں بتاتے بھی نہیں۔ یہ دوسری بات ان کے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا وارث بھی نہیں ہے جس کے لیے وہ یہ قیمتی اشیاء خرد برد کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر والوں کے رویے کا احساس کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ حویلی کے رہنے والے انہیں جینے نہ دیتے، اور اس بات پر سخت ناراض ہوتے کہ انہوں نے وہ صندوقچہ پہلے ان کے حوالے کیوں نہ کیا۔ پھر بات زرغام کاظمی تک پہنچی۔ زرغام کاظمی نے وہ صندوقچہ اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے لاکر میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر زرغام قاضی قتل ہو گئے۔ کیا اس قتل کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زرغام کاظمی نے صندوقچے میں سے ہیرے غائب کر دیے تھے اور خالی صندوقچہ کسی نئی کہانی کے ساتھ وہاں منتقل کر دیا گیا تھا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ ایک آئیڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلو اس سے بھی ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد ملک اعجاز نے وہ صندوقچہ لا کر اسے حاصل کیا، اور جیسا کہ ملک اعجاز خود تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے چابی غائب کی تھی، اور ایسا کام زرغام کاظمی کی موت کے بعد کیا تھا، تو اس بات کے امکانات کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے کہ ملک اعجاز نے بعد میں صندوقچہ، میرا مطلب ہے کہ وہ ہیرے، اس جگہ سے حاصل کر لیے جہاں زرغام کاظمی نے انہیں چھپایا تھا۔ ہیروں کے حصول کے بعد ملک اعجاز کا بھی وہی حشر ہوا، اور ہیرے اور صندوقچہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جوڑے کا معاملہ آیا۔ ہو سکتا ہے بڑی پھوپھی جان نے خلوص نیت کے ساتھ وہ جوڑا اس لیے اپنے پاس رکھا ہو کہ جب بھی حقدار اسے طلب کریں وہ ان کے حوالے کر دیں، اور ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ آئی ہو، اس لیے وہ محفوظ رہی ہوں، اور وہ خاتون جنہوں نے وہ جوڑا وہاں سے چرایا اس چوری کا شکار ہو گئی ہوں، یعنی کہ وہ جوڑا بھی وہاں سے غائب۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں بھائی؟ پولیس آفیسر ہو اور اسپیشل پولیس میں، ویسے ہی تمہیں جگہ نہیں مل گئی ہوگی۔ یہ تمام باتیں تو وزن رکھتی ہیں، ایک چین تو بن رہی ہے جس کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ہم اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ خیر چلو، یہ بات اپنی جگہ رہی۔
اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پراسرار حسینہ کون تھی جس نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا تھا، یعنی یہ کہ ملک اعجاز سے کہا جائے کہ ہیرے واپس اسی جگہ رکھ دے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جگہ پہلی بات تو یہ کہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یقینی طور پر وہ لاکر جہاں زرغام کاظمی نے ہیروں کا صندوقچہ محفوظ کیا تھا۔ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور کسی جگہ کی تو نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، ایسی صورت میں وہ پراسرار حسینہ بڑی سنسنی خیز کیفیت کی حامل ہے۔ اچھا خیر، اب یہاں تک آنے کے بعد میں آپ حضرات کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے پروفیسر غازی کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ پروفیسر غازی لگن اسکوائر کی کوٹھی نمبر 20 میں رہتے ہیں۔ تو کیا تم ان سے ملے؟ نہیں دوستو، میں اپنی گردن نہیں کٹوانا چاہتا۔ بہر طور اس پراسرار کتاب کی تحریر جو کچھ بھی ہے، میں مخلصانہ طور پر اسے پروفیسر غازی کے حوالے کر کے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یار، یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کتاب سے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ پروفیسر غازی سے ملاقات کر کے اس کتاب کی تحریر کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اور ویسے شعور، کیا تم اپنی چچی جان کی تدفین میں حصہ نہیں لوگے؟ بس ٹھیک ہے سرفراز، میرا ذہن ان لوگوں کی جانب سے بالکل ہٹ چکا ہے۔ تم یقین کرو، وہاں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے مجھ سے کوئی رغبت ہو۔ ہاں، اس کیس کے سلسلے میں اگر تم چاہو گے تو میں 10 بار تمہارے حکم پر پہنچ جانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے ہم اپنے طور پر وہاں کارروائی کر سکتے ہیں۔ ویسے تم مکمل طور پر ان سے رابطہ نہ توڑنا۔ بھائی دیکھو نا، ہر شخص اپنی اپنی فطرت، اپنی سرشت الگ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ رویہ رہا ہے تو تم اپنا رویہ اتنا خراب نہ کرو۔ دیکھو تو صحیح کیا صورتحال رہتی ہے۔ تو پھر پروفیسر غازی کے پاس کب چلنے کا ارادہ ہے؟ چلتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کب؟ بس تیار ہو جاؤ، سرفراز نے کہا اور میں چونک پڑا۔ ابھی؟ ہاں، فرصت ہے۔ اصل میں یہ محکمہ جس میں میں ملازمت کرتا ہوں نا، بس ایسا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ذمہ داری سپرد کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرصت کا جو بھی لمحہ ملے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، ہم نے کہا، اور اس کے بعد میں تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تینوں ایک کار میں بیٹھ کر پروفیسر غازی کی جانب چل پڑے۔ راستے بھر سبھی خاموش رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں مختلف خیالات چکراتے رہے تھے۔ کتاب سرفراز کے پاس موجود تھی، جسے اس نے نکال کر ہم سب کو دکھا دیا تھا اور کہا تھا، حالانکہ یقین کرو اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہوئے مجھے بےحد خوف تھا۔ کیوں؟ خوفزدہ کیوں تھے تم؟ یار، 3 گردنیں اڑ چکی ہیں۔ مجھے اپنی گردن اپنے شانوں پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر کتاب کے سلسلے میں تمہارے دل میں کوئی بددیانتی تو نہیں تھی؟ میں نے کہا۔ بار بار یہ جملے میں نے دہرائے تھے کہ بھائی صاحب کتاب، یقین کرو میں بڑا مخلص آدمی ہوں اور اس کتاب پر میری ذرا بھی نیت خراب نہیں ہے۔ میری کھوپڑی کی سلامتی کا خیال رکھنا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واقعی بڑے پراسرار حالات ہیں۔ اب دیکھو پروفیسر غازی اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ الگن روڈ کی کوٹھی نمبر 20 پر پہنچ کر ہم نے کار روکی۔ دروازے پر چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ سرفراز نے ہارن بجایا تو وہ باہر نکل آیا اور اس نے کہا، جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ پروفیسر صاحب سے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ خفیہ پولیس، سرفراز نے جواب دیا اور چوکیدار ایک دم سنبھل گیا۔ پولیس؟ ہاں، مگر صاحب ہم پروفیسر صاحب کو کیا بولے؟ پروفیسر صاحب کو پروفیسر بولو، اور کیا بولو گے؟ نہیں، آپ کے بارے میں کیا بولے؟ ہم اپنے بارے میں خود بول لیں گے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ صاحب برا مت مانو تو ایک بات کہے ہم؟ بولو، سرفراز نے کہا۔ یہ کار پولیس کا نہیں ہے اور آپ لوگ بھی پولیس کا وردی میں نہیں ہیں۔
پھر ہم آپ کو کیسے اندر جانے دیں؟ پروفیسر نے کسی اجنبی آدمی سے ملنے کے لیے منع کیا ہے کیا؟ نہیں صاحب، پر ہمارا ڈیوٹی ہے کہ جو بھی آئے پہلے ہم اس کے بارے میں پروفیسر صاحب کو اطلاع دیں۔ تو پھر یہ کارڈ رکھ لو اور دیکھ لو۔ سرفراز نے بیچارے چوکیدار کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سروس کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا، جس میں وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ چوکیدار نے کارڈ دیکھا اور پھر خود بھی اٹینشن ہو کر سلوٹ مارا۔ صاحب، ہم ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرفراز، اس محکمے کے بارے میں ابھی تم کچھ اس انداز سے کہہ رہے تھے جیسے تم اپنی مصروفیات سے بیزار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ کسی اور محکمے میں اس قدر شان سے انسان جی نہیں سکتا۔ سرفراز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوکیدار نے شاید دروازے کے پاس بنے ہوئے کیبن سے پروفیسر قاضی کو ہم لوگوں کے آنے کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ کیبن میں یقینی طور پر انٹرکام لگا ہوا ہوگا۔ بہرحال جس شخصیت نے چند لمحوں کے بعد ہمارا استقبال کیا وہ ایک شاندار شخصیت تھی، ایک قیمتی گاؤن میں ملبوس پروفیسر قاضی۔ موٹے چشمے والی اینک کے پیچھے سے ہمیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، حالانکہ تم تینوں میں سے مجھے پولیس والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ہم لوگوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بڑے پرتواق انداز میں ہم سے ہاتھ ملایا اور بولا، اور اتنے خوبصورت نوجوانوں کی قربت میں مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ لمبی اور نوکیلی مونچھوں والے کچھ ایسے بد شکل لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر طبیعت پر ایک ناخوشگوار سی کیفیت مسلط ہو جائے گی۔ ایسے حسین پولیس والے بھلا کہاں نظر آتے ہیں؟ شکریہ پروفیسر، لیکن ہم تینوں پولیس والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا چوکیدار سے غلط بیانی کی تھی تم لوگوں نے؟ نہیں سر، یہ مطلب نہیں ہے۔ بیٹھو بیٹھو۔ پھر کیا مطلب ہے؟ پروفیسر نے انتہائی قیمتی صوفوں پر ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی ہمارے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ ہم میں سے ایک پولیس والا ہے۔ یہ مسٹر سرفراز ہیں اور در حقیقت آپ کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ اگر واقعی ہمیں آپ سے کوئی کام نہ بھی ہوتا تو بھی ایک بار آپ سے ملاقات کو دل ضرور چاہتا۔ کیا باتیں کر چکے ہیں یہ؟ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، ہمایوں نے کہا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا بھی تو برا نہیں مانوں گا، کیونکہ خوشامد بری نہیں لگتی مجھے، پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی خوش مزاج آدمی معلوم ہوتا تھا۔ سرفراز صاحب کا کہنا تھا کہ آپ قدیم زبانوں کے ماہر اور انتہائی قابل شخصیت رکھتے ہیں۔ انہیں کیسے پتہ چلا؟ اور تم میں سے سرفراز کون سے ہیں؟ پروفیسر نے ہم تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، میرا نام سرفراز ہے اور آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے میں یہ کارڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرفراز نے ایک بار پھر اپنا سروس کارڈ نکالا، لیکن پروفیسر غازی نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر بولا، جیب میں رکھ لو، اسے جیب میں رکھ لو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہمان بہرحال مہمان ہوتے ہیں۔ اصل میں بعض اوقات کچھ بے تکے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دن ایک صاحب ایک ٹوٹی ہوئی چائے کی کیتلی اٹھا لائے، کہنے لگے یہ 16,000 سال پرانی ہے اور وہ اس کی تحقیق کر چکے ہیں، میں اس کی تصدیق کر دوں۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ کیتلی اٹھا کر ان کی سر پر مار دوں، لیکن خیر مہمان آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی، تم اس بات کی تصدیق کیسے کر سکتے ہو کہ 16,000 سال پہلے بھی چائے اسی انداز میں پی جاتی تھی؟ اس بات پر وہ سوچ میں ڈوب گئے اور بولے، ہاں یہ بات تو ہے، پتہ نہیں چائے کتنی پرانی ایجاد ہے۔ بہرحال بڑی مشکل سے انہیں گھر سے نکالا تھا، بس اس 16,000 سال پرانی چائے کی کیتلی کو مجھ سے تصدیق کرا کے مہنگی قیمت پر بیچنا چاہتے تھے۔ لیکن سر، وہ یہ کیسے ثابت کرتے اپنے خریدار کے لیے کہ یہ چائے کی کیتلی ہی ہے اور 16,000 سال پرانی ہی ہے؟ بس میرے نام سے فائدہ اٹھاتے اور کیا کرتے۔ جواب میں ہم تینوں ہنسنے لگے تھے۔ پھر پروفیسر غازی نے کہا،
سرفراز کا تو تعارف ہو گیا، تم دونوں نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے۔ سر میرا نام ہمایوں ہے اور یہ شعور ہیں۔ واہ، تینوں نام خوبصورت ہیں، شخصیتیں بھی خوبصورت ہیں۔ اصل میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنی عمر کو بھول جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، بشرطے کہ وہ نوجوان پڑھے لکھے اور سلیقے کے ہوں۔ شکریہ سر۔ شکریہ سر۔ اچھا اب یہ بتاؤ میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ کیا پینا پسند کرو گے؟ میں تمہیں 28,000 سال پرانی چائے کی کیتلی میں چائے بنوا کر پلوا سکتا ہوں۔ نہیں سر، پتہ نہیں اس میں کس کس نے چائے پی ہوگی۔ آپ اگر ہمیں کسی تازہ کیتلی میں چائے بنوا کر پلوا دیں تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہوں گے۔ ہاں تو بس سمجھ لو کہ چائے آنے والی ہے۔ اصل میں کچھ جنات سے میرا تعلق ہے، بس یہ سمجھ لو کہ وہ بات سن لیتے ہیں اور ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ دیکھو بس چند لمحوں کے بعد چائے آنے والی ہی ہوگی، پروفیسر نے پرمزہ انداز میں کہا اور اس کے بعد سنجیدہ ہو گئے۔ ویسے پولیس والے کی حیثیت سے آئے ہو یا کوئی ذاتی کام ہے؟ نہیں سر، بالکل ذاتی کام ہے۔ ہاں تو پھر بولو، بتاؤ، پروفیسر قاضی نے کہا اور سرفراز نے وہ کتاب نکال کر پروفیسر قاضی کے سامنے کر دی اور کہا، سر معاملہ ذرا مختلف قسم کا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ یہ کتاب ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور ہم آپ سے اس کا ترجمہ کرانا چاہتے ہیں، یا کم از کم اس کا مفہوم ہی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ سر اس سلسلے میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں آپ کی کیا خدمت کرنا ہوگی، لیکن تفصیل سننے کے بعد شاید آپ خود بھی اس میں دلچسپی لیں۔ بالکل بالکل، بس اتنی ہی خدمت کافی ہے میری، دکھاؤ ذرا، پروفیسر نے کہا اور کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر کھول لی۔ اس کے بعد وہ اس کتاب میں کھو گیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمیں بھول ہی گیا ہو۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لایا جس پر ڈرائی فروٹس اور چائے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ پروفیسر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، ملازم نے خود ہی چائے کے برتن سینٹر ٹیبل پر سجائے اور فروٹس وغیرہ کی پلیٹیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ پروفیسر اب بھی کتاب میں کھویا ہوا تھا۔ سرفراز گہری آنکھوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پروفیسر کے چہرے کی تبدیلیاں بتا رہی تھیں کہ وہ اس زبان کو سمجھ رہا ہے اور کچھ کچھ اس پر غور بھی کر رہا ہے۔ بڑی دیر اسی طرح گزر گئی۔ ہم نے سوچا کہ پروفیسر تو بہرحال کتاب کی دنیا میں پہنچ چکا ہے، ہمیں چائے شروع کر دینی چاہیے۔ چنانچہ ہم چائے پینے میں مصروف ہو گئے، لیکن پروفیسر اس قدر غافل بھی نہیں تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، ایک پیالی میرے سامنے بھی رکھ دو، لیکن کتاب پر سے اس نے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ میں نے جلدی سے چائے کی پیالی بنا کر پروفیسر کے آگے سرکا دی اور وہ بے خیالی کے انداز میں کپ اٹھا کر ہونٹوں تک لے گیا۔ پھر گرما گرم چائے سے جب اس کے ہونٹ چلے تو اس نے جلدی سے چائے کی پیالی پیچھے کھسکا دی اور کتاب بند کر کے ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہایت شرارت بھری بات ہے یہ، کم از کم بتا تو دیا ہوتا مجھے کہ چائے اتنی گرم ہے، میری محبیت توڑ دی تم لوگوں نے۔ سوری سر، ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، ہمایوں نے کہا۔ بہرحال کوئی بھی کام نہ ایک دن میں ہو جاتا ہے اور نہ ایک گھنٹے میں، وقت تو دو گے نا مجھے تم؟ کیوں نہیں پروفیسر، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا اس کتاب کی تحریر؟ بھائی کمال کی کتاب ہے، یقین کرو، مگر شاید تم یقین نہ کر سکو، یہ عبرانی زبان میں ہے اور عبرانی زبان بھی ایسی جسے قدیم ترین زبان کہا جا سکتا ہے۔ میں تو کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کتاب لکھی کون سے زمانے میں گئی ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ ایک نادر چیز ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں لفظی طور پر اس کا ترجمہ کر کے دوں تو کیا تم یہ کتاب میرے پاس چھوڑ سکتے ہو؟ سر پہلے اس سے متعلق پوری کہانی سن لیجیے۔ ہاں بولو، بتاؤ، اور جواب میں سرفراز نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ پروفیسر کے چہرے پر حیرت اور دلچسپی کے نقوش تھے۔
کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، آتشی مخلوق کے بارے میں اگر تم لوگوں کو کوئی فہم ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ مٹی کی تخلیق کے ساتھ آتشی تخلیق سے تیار کردہ مخلوق بھی موجود ہے اور اسی کائنات میں رہتی ہے وہ۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو باعث حیرت نہیں ہے، اور اب کم از کم ایک بات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ کتاب کی یہ تحریر جو ہے یہ کیا ہے، لیکن اس میں ایک دلچسپ تفصیل موجود ہے جسے میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، اس کا مختصر ترجمہ کر کے میں تمہیں ضرور دے دوں گا۔ اب یہ بتائیے سر کہ یہ کتاب کسی طور آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ بھائی، اگر ہیروں کا وہ صندوق چابی مل جائے تو ایک نظر مجھے دکھا ضرور دینا، لیکن بھول کر بھی یہ نہ سوچنا کہ اس میں سے کوئی ذرہ بھی میں حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں، کیا سمجھے؟ جی، میں نے کہا۔ پھر اب یہ بتاؤ کہ کب مجھ سے ملاقات کر رہے ہو؟ سر، جب آپ حکم دیں۔ یہ کام تو میں آج رات کو ہی کر لوں گا، کل دن میں کسی بھی وقت تم مجھ سے مل لینا۔ ویسے کتاب اگر مناسب سمجھو تو میرے پاس چھوڑ دینا، اگر قانونی طور پر تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو تو ترجمہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جی سر، میں نے سرفراز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر تک پروفیسر سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور اس کے بعد ہم لوگ اس سے اجازت لے کر اٹھ گئے۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ دوسرے دن ملاقات ہوگی۔ باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی ایک لمبی کار کھڑی ہوئی اور میری نگاہوں نے اگر دھوکہ نہیں کھایا تھا تو یہ وہی کار تھی جس میں سمندر کے کنارے وہ پراسرار حسینہ بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ یقینی طور پر میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ ویسے ایک ماڈل کی ایک رنگ کی بہت سی کاریں ہو سکتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو یقین تھا کہ یہ وہی کار ہے۔ میں نے آہستہ سے سرفراز کو مخاطب کیا اور بولا، سرفراز؟ سرفراز نے چونک کر مجھے دیکھا۔ غالباً میرے لہجے کی کپکپاہٹ سے اسے تعجب ہوا تھا۔ سرفراز، یہ کار دیکھ رہے ہو؟ کیوں؟ خیریت؟ دیکھ رہا ہوں، یہ وہی کار ہے۔ کون سی؟ جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ تم نے مجھے کسی کار کے بارے میں بھی بتایا تھا؟ ہاں، سمندر کے کنارے ملنے والی وہ حسینہ جو ملک اعجاز کے لیے ایک پیغام دے گئی تھی مجھے۔ کیا؟ سرفراز بھی اچھل پڑا۔ ہاں، نمبر یاد ہے تمہیں اس کار کا؟ نمبر نہیں دیکھا تھا میں نے، لیکن صرف کار کا رنگ اور ماڈل دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ آؤ بیٹھو، سرفراز نے کہا اور ہم اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ ہمایوں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ چلو، سرفراز بولا اور ہمایوں کار اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ہم پروفیسر غازی کی کوٹھی کے گیٹ سے نکل آئے تھے۔ ویسے تو پروفیسر غازی کے بارے میں بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اس انکشاف نے تو میری کھوپڑی کے پرچے اڑا دیے۔ کیا واقعی تم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ وہی کار ہے؟ دیکھو، اعتماد کی بات میں نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت بھی میں نے اس کار کا نمبر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد، بلکہ مجھے وارننگ دینے کے بعد آگے بڑھی تھی اور میں نے اس کا تعاقب کیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی وہ کار آئی تھی۔ میں تو اس ڈرائیور کی صورت بھی نہیں دیکھ سکا جو یہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، بس کار برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی تھی۔ سرفراز سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار تھے اور وہ سامنے دیکھتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، میرا خیال ہے کہ فلیٹ پر ہی چلوں؟ ہاں، ویسے تو میں پروفیسر کے بارے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شعور کے انکشاف نے تو کھوپڑی کو بالکل ہی الٹ دیا ہے۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، اب ذرا مختلف انداز میں سوچنا پڑے گا۔ ویسے اس کتاب کا اندراج میں نے کہیں نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے
پروفیسر کتاب ہضم ہی کر جائے۔ اب ہم یہ بات دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر ہمیں اس کی جو تفصیل لکھ کر دے گا وہی اس کتاب کا اصل ترجمہ ہوگا؟ تو کیا وہ کتاب پروفیسر کے حوالے کرنی نہیں چاہیے تھی؟ ہمایوں نے پوچھا۔ اس کے بغیر چارہ کار بھی کیا تھا؟ ہم ظاہر ہے اپنا ایک مقصد اور مطلب لے کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ ویسے پروفیسر چہرے مہرے سے ایک اچھا انسان نظر آتا ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی فریب کرے گا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جرم کی دنیا میں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال دیکھیں گے اس سلسلے کو بھی۔ البتہ یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ پروفیسر غازی کے اہل خاندان میں کون کون ہے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا تھا کہ جیسے اس کوٹھی میں کوئی بھی نہ ہو۔ ویسے بھی پروفیسر غازی کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن خیر اب جب ہم نے اس پر اتنا زیادہ اعتبار کر لیا ہے تو پھر یہ اعتبار کرنا ہی ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ یہاں آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ سرفراز اور ہمایوں مجھ سے جدا ہو گئے۔ میں اپنی آرام گاہ میں آ کر ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ فہیم ضرورت کی تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد مجھ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور میں بستر پر لیٹا حالات پر غور کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ چچی جان کی موت کا بھی مجھے تھوڑا سا دکھ ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ میرے خاندان کی ایک فرد تھیں۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ انہیں اس سلسلے میں ہی قتل کیا گیا تھا اور ان کی موت کا انداز بھی وہی تھا جو اس سے پہلے سرخام احمد کاظمی اور ملک اعجاز کا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہیروں کا وہ صندوقچہ اور وہ ڈریس صرف دادی جان کے لیے تھا تو دادی جان نے اسے بابا عبدالحق کے سپرد کیوں کیا تھا؟ بابا عبدالحق نے تو صرف اس لیے عین وقت پر وہ دونوں چیزیں گھر کے بزرگوں کے سامنے پیش کی تھیں کہ مجھے میرے حق سے محروم کر دیا گیا تھا اور بابا صاحب کا خیال ہوگا کہ شاید اب اس سے میرا حصہ مجھے مل جائے۔ تو کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے؟ لیکن اس احمقانہ خیال کو دل سے نکال دینا بے حد ضروری تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس چیز کے لیے زندگیاں اس طرح ضائع ہو رہی ہیں اس کے حصول کے لیے اگر وہ میرے لیے ممکن ہو بھی جائے تب بھی کم از کم مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے اور اسے محفوظ رکھنا بہت مشکل۔ بہرحال زندگی تو آسانی سے گزاری جا سکتی ہے اور میں کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی طرح لیٹا حالات پر غور کرتا رہا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک اٹھا۔ اس وقت ٹیلی فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال پھر بھی میں پھرتی سے اپنی جگہ اٹھا اور میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا مسٹر شعور یہاں رہتے ہیں؟ میں ہی بول رہا ہوں۔ اوہو، شعور ظفریاب، کیا تم میری آواز پہچان سکے ہو؟ نہیں، آپ کون ہیں؟ پروفیسر غازی بول رہا ہوں۔ اوہو پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے کیا بات ہے؟ سنو، ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں میں تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ کتاب جیسا کہ میں نے تم سے کہا عبرانی زبان میں ہے اور اس میں ایک عجیب و غریب جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے اور کسی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ابھی دوسری جانب سے اتنی ہی آواز سنائی دی تھی کہ ایک پراسرار مدھم سا شور میرے کانوں میں آنا شروع ہو گیا اور پروفیسر غازی کی آواز بند ہونے لگی۔ ہیلو، ہیلو پروفیسر، میں نے آواز دی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک چیخ، ایک دہشتناک چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور پھر کسی ٹھوس چیز کے گرنے کا تڑاخا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ریسیور پروفیسر غازی کے ہاتھ سے نیچے گر گیا ہو۔ پروفیسر غازی کی آواز اس کے بعد پھر سنائی نہیں دی تھی، جبکہ میں ہیلو 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 چیختا رہا تھا، لیکن کوئی آواز پھر دوبارہ نہ ابھری۔ میں پریشانی کے عالم میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ٹیلی فون بھی ہیلڈ ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اسے کریڈل پر رکھ کر واپس مڑا۔ ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا اور میں نے فوراً ہی اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں برق رفتاری سے لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے باہر نکل آیا
مجھے یاد آ گیا تھا کہ فلیٹ کے باہر سڑک کی دوسری جانب ایک ٹیلی فون بوتھ ہے۔ میں اس ٹیلی فون بوتھ کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ہمایوں ہی کو ٹیلی فون کیا تھا۔ دوسری جانب سے بڑی دیر کے بعد فون ریسیو کیا گیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ براہ کرم مسٹر ہمایوں سے میری بات کرا دیجیے۔ میرا نام شعور ہے، شعور ظفریاب۔ جی وہ سو رہے ہیں اور ان کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے، ہم انہیں اٹھا نہیں سکتے۔ ویسے بھی آپ کو اتنی رات کو ٹیلی فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، لیکن جو صاحب بول رہے تھے انہوں نے جواب دیے بغیر ٹیلی فون کا ریسیور زور سے رکھ دیا تھا۔ میں ایک لمحے تک سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے فوراً ہی سرفراز کو ٹیلی فون کیا، جو سرفراز ہی نے ریسیو کیا تھا۔ اس کی آواز میں نیند کا تاثر تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو وہ سنبھل گیا۔ ہاں خیریت، کیا بات ہے؟ سرفراز بولا۔ سرفراز، صورتحال بتائے دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر غازی نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے سرفراز کو تمام تفصیل بتائی تو سرفراز بولا، گاڑی ہے تمہارے پاس؟ نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ مطلب یہ کہ تمہارا فون ٹھیک ہو گیا ہے؟ نہیں، اپنے فلیٹ کے سامنے والے ٹیلی فون بوتھ سے بول رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا۔ اچھا یوں کرو کہ اندر جا کر لباس وغیرہ تبدیل کرو، میں آ رہا ہوں، باہر ہی مجھے ملنا۔ میں لباس تبدیل کیے ہوئے ہوں، تم جلدی آ جاؤ۔ میں نے ہمایوں کو ٹیلی فون کیا تھا، لیکن شاید اس کے ملازم نے ٹیلی فون ریسیو کیا تھا اور پھر سختی سے اسے نہ اٹھانے کی بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں ریسیور کریڈل پر ٹانگ کر اپنے فلیٹ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن میں کپ کپی سی توڑ رہی تھی۔ یہ تو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے؟ قتل پر قتل ہو رہے ہیں اور بلا وجہ میں اس معاملے میں ملوث ہو گیا ہوں۔ کیا بیچارہ پروفیسر اس کتاب کی وجہ سے مارا گیا؟ وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت تھا، لیکن کتاب تو میرے پاس بھی محفوظ رہی۔ مجھے تو کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کیوں؟ بہرحال کچھ لمحوں کے بعد میں نے کار کی روشنیاں دیکھیں۔ اس امید پر میں اس کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ میرے ہی قریب آ کر رکے گی، اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ کار میں سرفراز ہی موجود تھا اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ کار میں سرفراز ہی موجود تھا۔ پولیس والے اتنے ہی مستعد ہوتے ہیں۔ سرفراز نے واقعی نہ جانے کتنی رفتار سے کار دوڑا کر اتنی سی دیر میں یہ فاصلہ طے کر لیا تھا، اور اس کے بعد میرے قریب آ کر اس نے بائیں سمت کا دروازہ کھول دیا اور بولا، آ جاؤ۔ میں پھرتی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کار برق رفتاری سے دوڑا دی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد ہم الکن روڈ کی کوٹھی نمبر 20 کے سامنے پہنچے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور چوکیدار موجود نہیں تھا۔ ہم برق رفتاری سے اندر داخل ہو گئے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی خاصی واقعہ پیش آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد برآمدے کے قریب پہنچے تو وہاں چوکیدار بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس وقت چوکیدار کی جانب توجہ نہیں دی جا سکتی تھی، چنانچہ ہم برق رفتاری سے اندر دوڑے۔ سرفراز نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا تھا اور مجھے ہوشیار رہنے کے لیے کہا تھا۔ ہم قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور وہاں کا منظر بھی وہی دیکھا۔ مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ عجائب خانے کا سا نقشہ تھا۔ کئی طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں وہاں موجود تھیں۔ دیوار کی الماریاں، لیکن سب کی سب بے ترتیب اور ادھر ادھر بکھری ہوئی۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وحشی جانور یا حیوان اس کمرے کی چیزوں کو منتشر کرتا ہوا ادھر ادھر دوڑا ہے۔ مطالعے کا برقی لیمپ چل رہا تھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر پروفیسر کی لاش نظر آ رہی تھی، لیکن اس طرح کہ بس دیکھا نہ جا سکے۔ گردن غائب تھی، لیکن وہ کرسی کے پیچھے تقریباً 5 فٹ دور پڑی ہوئی تھی، اور چونکہ دیوار سے ٹکرائی تھی اس لیے خون کا ایک دریا دیوار سے نیچے تک مجزن تھا۔ وہی انداز، وہی کیفیت۔ مطالعے کی میز پر ٹیبل لیمپ روشن تھا اور پاس ہی ٹیلی فون کا ریسیور لٹکا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ٹیلی فون کے اس ریسیور کو اٹھا کر کریڈل پر رکھا گیا۔
اور اس کے بعد ہم پرو جوار کا جائزہ لینے لگے۔ سرفراز نے مزمحل لہجے میں کہا، ایک بہت بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اتنی بڑی شخصیت کہ جب اس کی موت کی خبر عام ہوگی تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مگر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، یعنی وہ کتاب پروفیسر کی موت کا باعث بن گئی۔ آخر ایسی کیا بات تھی اس میں؟ پروفیسر نے ٹیلی فون پر اس کتاب کے بارے میں چند الفاظ کہے تھے۔ ہاں تم مجھے بتا چکے ہو، لیکن اس سے تو کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اب تو سچی بات یہ ہے کہ ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چوکیدار باہر بے ہوش پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہاں کوئی ہے یا نہیں۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی موت کی یہ ذمہ داری کم از کم میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ آؤ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن پھر سرفراز ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس کی ٹیون کا جائزہ لیا اور پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے نشان ٹیلی فون کے ریسیور پر نہیں چھوڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ریسیور میں کہا، ہیلو پولیس اسٹیشن۔ ہاں جی، سنیے، کیا انچارج صاحب بول رہے ہیں؟ دیکھیے، پروفیسر غازی کو آپ جانتے ہوں گے، الگن روڈ کی کوٹھی نمبر 20۔ پروفیسر غازی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیے۔ جی ہاں، وہاں پہنچ جائیں آپ۔ نہیں، بیکار باتیں نہ کریں، میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا اور نہ ہی اپنے بارے میں بتا کر میں پھنسنا چاہتا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے بعد مجھے اشارہ کر کے بولا، آ جاؤ۔ میں نے بہرحال اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ہم دونوں برق رفتاری سے کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ پھر اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ کافی فاصلے پر جا کر اس نے ایک درخت کے نیچے کار روکی اور اس کی روشنیاں بجھا دیں۔ پھر میں نے اس سے کہا، کیوں، کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ ہاں۔ کس کا؟ پولیس کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پولیس اندر آ جائے تو پھر ہم بھی اندر پہنچیں۔ ابھی یہاں کے معاملات کو اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اوہ، گویا تم سمجھ گیا۔ اب میں بالکل سمجھ گیا، میں نے کہا۔ ایک ذہین پولیس آفیسر جو کارروائی کر رہا تھا، اب مجھے اس کا پورا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تاکہ سرفراز کو کچھ سوچنے کا موقع مل جائے، اور پولیس نے وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی، کیونکہ ظاہر ہے نام ایک بڑی شخصیت کا لیا گیا تھا۔ پولیس کے ایک موبائل اور ایک جیپ وہاں پہنچی تھی اور پھر کھلے ہوئے گیٹ سے وہ لوگ اندر داخل ہو گئے تھے۔ سرفراز تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں۔ پھر وہ کار اسٹارٹ کر کے اس کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے حیرت ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال وہ ایک پولیس آفیسر تھا، سارے معاملات بہتر طور سے سمجھتا تھا۔ پولیس آفیسر اندر پہنچ گیا تھا۔ باہر بھی اس نے کچھ افراد کی ڈیوٹی پر لگا دی تھی اور وہ لوگ مستعد تھے۔ چنانچہ سرفراز کی کار دیکھ کر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان کے چہروں پر بڑے سخت تاثرات تھے۔ پھر ان میں سے ایک ایس.آئی. نے سرفراز کو پہچان کر سلوٹ کیا اور بولا، سر آپ؟ کیا بات ہے، یہ پروفیسر غازی کی رہائش گاہ ہے نا؟ مگر تم لوگ؟ سر، انچارج صاحب اندر موجود ہیں، ایس.آئی. نے کہا اور سرفراز مجھے اشارہ کر کے اندر چل پڑا۔ ایس.آئی. ہمیں دیکھتا رہا تھا۔ اندر پولیس اپنی کارروائی میں مصروف تھی۔ انچارج نے سرفراز کو دیکھ کر سلوٹ کیا اور پھر بولا، سر، آپ کو کیسے اطلاع ہوئی؟ یہ سوال تو میں تم سے کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم نے مجھے فون کرایا تھا؟ بالکل نہیں سر۔ کیا آپ کو کسی نے فون کیا تھا؟ ہاں، مجھے بھی کسی نے فون کر کے ہی
پروفیسر قاضی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اوہو، کیا پروفیسر قاضی؟ سر ذرا یہ لاش دیکھیے۔ اس کے بعد سرفراز کو آسانی حاصل ہو گئی۔ غالباً اپنے پولیس کے فرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے انچارج کو فوراً طلب کر لیا تھا تاکہ تازہ اس واردات کی تفصیل سامنے آ جائے، جبکہ اگر وہ چاہتا تو خود بھی پہلے تسلی بخش طریقے سے تلاشی لے لیتا۔ انچارج کو ہدایت جاری کرتے ہوئے وہ خود بھی اپنے طور پر ہر جگہ کی تلاشی لے رہا تھا، اور اس وقت میں نے بھی اسے ایک دم سے چونکتے ہوئے دیکھا تھا جب اس نے پروفیسر قاضی کے تکیے کے نیچے سے وہ کتاب برآمد ہوتے ہوئے دیکھی تھی، جس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پروفیسر قاضی کو دی گئی تھی، اور وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ بہرحال سرفراز نے برق رفتاری سے وہ پرچہ جس پر خود سرفراز کا نام لکھا ہوا تھا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور اس کے بعد کوشش کرتا رہا کہ انسپکٹر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکے۔ بے ہوش چوکیدار بھی ہوش میں آ گیا تھا، لیکن وہ کوئی بات نہیں بتا سکا تھا۔ سرفراز نے تھانہ انچارج کو کچھ ہدایات دیں، لاش اٹھوانے کے لیے کہہ کر وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ راستے میں مکمل خاموشی طاری رہی تھی۔ سرفراز نے کہا، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر چلو۔ نہ جانے کیوں اس وقت میں خود کو ایک ذہنی دباؤ میں محسوس کر رہا ہوں۔ پولیس کے بہت بڑے افسر کے کمرے میں پہنچنے کے بعد سرفراز نے روشنیاں کی، ملازم سے چائے کے لیے کہا، اور وہ پرچہ نکال کر اسے پڑھنے لگا۔ پرچہ اس کے نام لکھا تھا، مائی ڈیئر پولیس آفیسر، بلا شبہ تم نے زندگی کی ایک عظیم تحقیق میرے حوالے کی ہے، لیکن دوست، اتفاق کی بات ہے کہ وہ چیز تم میرے حوالے کر کے گئے ہو جس کا کچھ عرصے قبل مجھ سے براہ راست تعلق رہ چکا ہے، اور اس بارے میں پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ یہی کتاب میری موت کی ذمہ دار ثابت ہوگی۔ بہرحال لگ رہا ہے کہ زندگی آخری لمحات کا سفر طے کر رہی ہے۔ میں تمہیں تفصیل تو خیر کیا ہی بتاؤں، یوں سمجھ لو کہ میں بہت پہلے اس فرقے سے واقف ہو چکا ہوں جسے سربانیہ کہتے ہیں۔ فرقہ سربانیہ کے لوگ سربانی کہلاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی پراسرار فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی منظر عام پر پیش نہیں کیا، اور خفیہ ہی خفیہ اپنے کام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فرقہ غیر انسانی تھا، یعنی آتشی مخلوق، اور اس فرقے کے ایک فرد کا نام طور علی تھا۔ اب اگر تم مجھ سے یہ سوال کرو گے کہ اس فرقے کے مقاصد کیا تھے، تو شاید یہ میں کیا دنیا کا کوئی بھی محقق اس حقیقت کو واضح نہیں کر سکے گا کہ سربانیوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ ہاں، ان کی کارروائیاں بڑی خفیہ ہوتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یہ فرقہ قائم ہوا، اور دنیا کے کئی ملکوں میں اب بھی قائم چلا آتا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے لیڈر کا نام طور علی ہی تھا، اور اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انسان ہے یا آتشی مخلوق۔ خاصے عرصے پہلے میرا قیام مصر میں تھا، اور وہاں مجھے سربانیوں کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ دمشق، لیبیا اور مصر میں یوں سمجھ لو کہ ایک تکون ہے جو اس فرقے کا خاص نشان ہوتا ہے۔ یہ اسلام پسند ہے اور اسلامی روایات کی پابندی کرتے ہیں۔ کئی بار اس فرقے کے لوگوں نے ایسے افراد کا خاتمہ کیا جو اسلام کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ ایسی شکل میں اس کا ایک احترام بھی موجود ہے ان اسلامی ممالک میں۔ بہرحال میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، اور یہ کتاب جہاں سے بھی تمہیں حاصل ہوئی ہے، یوں سمجھ لو کہ پہلے بھی ایک بار میرے سامنے آ چکی ہے، اور اس کے بعد میرے پاس سے غائب ہو چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اس کتاب کے حصول کے لیے کئی بار کوشش کی تھی، اور ایک بار اسے دوبارہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن طور علی کے پیروکاروں نے یہ کتاب مجھ سے واپس لے لی۔ اسے دیکھ کر جو میری ذہنی کیفیت ہوئی تھی تم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال مجھے ہدایت بھی کی گئی تھی کہ کتاب کو اپنے پاس سے ہٹا دوں اور اس کے چکر میں نہ پڑوں۔ یہ آخری ہدایت تھی، لیکن میں نے ایک بار پھر اس کے بارے میں جاننے کے لیے جدوجہد کی، اور شاید اب وہ لوگ مجھے معاف نہ کریں۔ خیر، زندگی کا اختتام اگر اسی شکل میں تھا تو یہی صحیح۔ اب تم خود سمجھدار ہو، جو فیصلہ مناسب سمجھو کرو، میں کیا کہوں۔ پروفیسر قاضی
सरफराज ने ये पर्चा पढ़ने के बाद कई मिनट तक आंखें बंद किए रखीं। फिर थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोलीं और बोला, पुलिस का काम हर तरह के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे कोई फैसले करने से कासिर रहते हैं जो हमें कर लेने चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता इस बारे में क्या कहूँ, क्या सोचूं। फैसला तो बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इस उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए मेरे पास अभी तक कोई लाहे अमल नहीं है। मैं खामोशी के सिवा और क्या कर सकता था। जाहिर है, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर जो कोई फैसला करने से कासिर था, तो फिर मैं क्या और मेरी बिसात क्या, मैं इस बारे में क्या कर सकता था। बहरहाल, खासी देर के बाद सरफराज ने कहा, तुम अभी अपने आप को पुरसुकून रखो माय डियर शऊर। बाकी जो हालात हैं इनसे निमटते रहो। इस मसले को मेरे लिए ही रहने दो। ठीक है, अब ये बताओ कि मैं क्या करूं। बस यूं करो कि अब तुम आराम से जाकर सो जाओ और कोई ऐसा ख्याल दिल में ना लाओ जो तुम्हें परेशान करे और तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब करे। मैं सरफराज के घर से चल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पीछे देखा, लेकिन बस यूँ महसूस हुआ जैसे कोई और मुसलसल मेरे पीछे चला आ रहा है। यहाँ तक कि जब मैं हिमायूं के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे अक़ब में कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे की झिर्रियों से पलट कर देखा तो सामने की तारीकी में दो देखती हुई आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। सुर्ख, गहरी और बड़ी बड़ी आंखें। मैंने बेतहाशा दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में दाखिल हो गया। फ़हीम अपने कमरे में सो रहा था। ये ताक़ुब मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। प्रोफेसर काजी की कई फीट दूर पड़ी हुई गर्दन और इसके बेसर के वजूद से बहता हुआ खून का दरिया। आह मेरे खुदा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके जब मैं मसेरी पर लेटा तो मेरा बदन थर थर काँप रहा था और मैं तकिया चेहरे पर रखकर इसे दबाकर अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। ये सारी बातें हैरान कुन थीं। मैं सोच रहा था कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। बाबा अब्दुल हक को सबको एक ऐसी मुश्किल में डाल गए थे। हम लोगों पर ऐसी मुश्किलें आ गई थीं कि बाकी तो तमाम मुश्किलों से निकला जा सकता था, लेकिन इस मुश्किल से बचना बड़ा अजीब सा लग रहा था। दूसरे दिन मैंने हिमायूं को सारी तफसीलात बताईं और हिमायूं खुद भी हैरान रह गया। उसने कहा कि ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। आखिर तुम्हारा ताक़ुब किसने किया? या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल हो और तुम्हारे जहन पर सवार दहशत ने तुम्हें इन आँखों का भी एहसास दिलाया हो और ताक़ुब करने वाले इस वजूद का भी, जिसे तुमने मुकम्मल तौर पर नहीं देखा। फिर मैं और हिमायूं सरफराज से मिले और सरफराज ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर ने इस किताब में कुछ नोट्स भी लिखे हैं। मैं रात भर इस किताब का जायज़ा लेता रहा हूँ। सरबानी एक तरफ दीन के शहदाई हैं तो दूसरी तरफ इनके मामलात कुछ और भी हैं। वो पुरस्कार हस्ती का किरदार अदा करते हैं, जबकि कुछ लोगों की तहकीक से इनके बारे में पता चला है कि दर हकीकत वो आतिशी मखलूक नहीं है, लेकिन इनके उलूम और इनकी हरकत बड़ी अनोखी हैं। मसलन ज़रबानी तीर की तरह सीधी बुलंदियों पर चढ़ जाते हैं, तंग से तंग रास्तों पर जो ख़तरनाक गहराइयों पर बने हुए होते हैं गुज़रने से नहीं डरते, हैरत अंगेज़ बुलंदियों से भी गुजर कर जिंदा रहते हैं और इन्हें जिस आदमी को हलाक करना हो उसे इस तरीके पर निशाना बनाते हैं कि वो तो क्या, आसपास के लोग भी इनको नहीं देख पाते। मैंने सरफराज को सारी सूरत हाल बताई तो उसके चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक रिवॉल्वर देता हूँ, इसे रख लो। मेरे लाइसेंस पर इसे इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत एक आला ऑफिसर की हैसियत से यह असला दे सकता हूँ। बहरहाल वो खुद भी परेशान नज़र आता था। मुझ पर एक नाकाबिले फ़हम दहशत सवार हो गई थी। हिमायूं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में मसरूफ़ रहता था, लेकिन मेरे दिल पर तारी दहशत किसी तरह दूर नहीं हो पा रही थी। कभी इन शोला रेज़ आँखों का नक्शा नज़रों में भिज जाता, जो मैं नहीं जानता था कि हकीकतन या तसव्वुर में
सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई अंधेरे में दिखाई दी थीं। कभी प्रोफेसर गाजी का होलनाक अंजाम याद आ जाता था, जिसकी इबरत अंगेज लाश मैंने बेसर के देखी थी। मलिक एजाज, काजमी साहब और फूफी जान। ये सोचकर बदन का एक एक रुआं खड़ा हो जाता था कि नामालूम इस सिलसिले में मेरा अपना क्या हाल होना है। हर वक्त यही दहशत मुझ पर सवार रहती थी। हुमायूं को इस सिलसिले में ज़्यादा परेशान करने का मतलब ये था कि इस छत से भी महरूम हो जाऊं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स बस इतना ही कर सकता है जितना हुमायूं कर रहा था। अगर इससे ज़्यादा इसे करना पड़े तो उसूली तौर पर बिल्कुल गलत है। इस वक्त भी अपने कमरे में मैं बैठा हुआ इन्हीं दहशतनाक सोचों में गुम था। मेरा रिवॉल्वर मेरे पास ही रखा हुआ था कि अचानक एक बहुत हल्की दबी हुई आवाज़ बंद दरवाजे के बाहर सुनाई दी। मेरे सामने कोई चीज़ नहीं थी। मैंने इस आवाज़ पर कान लगा दिए और न जाने क्यों मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज़ उभरी। हैबतनाक फिरके के बारे में एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये दफातन बाहर कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी और मेरा कलेजा उछलकर हलक में आ गया। खुदावंदे आलम कौन है? क्या है ये सब कुछ? और मैंने दरवाजे के पास सरसराहटें महसूस करते हुए देखा कि बड़ी आहिस्तगी से और बिल्कुल बेआवाज़ एक लंबी सी चीज़ दरवाजे के पहलू में बने हुए दरस की राह से अंदर चली आ रही थी। दहशत और खौफ से बेसो हरकत मैं चुपचाप सेमी हुई नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। एक अजीब तरह की हालत होती जा रही थी मेरे दिलो दिमाग की। इस वक्त मैं खुली आंखों से इस चीज़ को दरवाजे की तरफ आते हुए देख रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुसलखाने की खिड़की का ख्याल आया जो खुली हुई थी और गंदे पानी की नाली बाहर दीवार के साथ लगी हुई थी। अगर कोई आदमी चाहता तो उधर से आ सकता था। मेरे कानों में फिर एक सरगोशी गूंजी। दूर अली एक सहराई कौम के लड़कों को बचपन ही से इस तरह के कामों के लिए तैयार करना शुरू कर देता था और जब वो जवान हो जाते थे तो इन्हें 8 घंटे रोज़ाना लकड़ी के एक फ्रेम में इस तरह बंद करता था कि इनका कद्दो कामत बढ़ना बंद हो जाता था और वह इंतहाई छोटे कद्दो कामत के रह जाते थे। फिर वह इन्हें पुरस्कार उलूम से आरास्ता करता था और ये छोटे कद वाले दूर अली के लिए ऐसे ऐसे अनोखे कारनामे सरअंजाम दिया करते थे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सके। बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। दफातन वो लंबी सी शय जो मेरे करीब आ रही थी सामने की जानिब से परवाज़ करती हुई दीवार में जाकर लगी। ये एक तीरनुमा चीज़ थी। मैंने एक हैबतनाक चीख के साथ अपना पिस्तौल उठाया और दरवाजे की जानिब दौड़ा। गालिबन ये खौफ व दहशत की इंतहा थी और ये इंतहा अक्सर दिल से खौफ निकाल दिया करती है। मैं पिस्तौल हाथ में लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा और मैंने किसी के धुंधले नक्कूश देखे। दूसरे ही लम्हे मैंने इस पर फायर कर दिया। 1 2 3 4 वह एक नाकाबिले यकीन सी चीज़ थी। मुझे वो अल्फाज याद आ गए जो अभी अभी मेरे कानों में गूंजे थे। दूर अली एक फिरके के लोगों को बचपन ही से तैयार करता है और सहराई कौम छोटे कद की मालिक। सामने जो भाग रहा था वो छोटे कद का बोना था, इतना छोटा कि इससे पहले कभी दुनिया की आम आबादी हत्ता के अजायबात की किसी नुमाइश में भी इतने छोटे कद का कोई इंसान नहीं देखा गया होगा। वो बोना तेज़ी से तोड़ रहा था और इसकी सिकुड़ी हुई बदनी साख बड़ी मामूली सी थी। इसका बदन और बदसूरत जिस्म और हैबतनाक चेहरा जिस कदर भयानक था, इस भयानक तस्वुर को शायद आखिरी सांस तक मैं न भूल सकूं। खौफनाक चौड़ा दहाना, लंबे हैवानी दांत, रोशन आँखें। उसका बदन इतना सुपुक और इतना फुर्तीला था कि वो बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और फिर बिल्ली जैसी फुर्ती से वो बावर्ची खाने के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बावर्ची खाने की खिड़की पर चढ़ा और दूसरे ही लम्हे नीचे कूद गया। मेरे खुदा, इसका कद जितना भी था उसका जिस्म जैसा भी था। इस बुलंदी से नीचे कूदने का मतलब क्या हो सकता था? मैं बर्क रफ्तारी से बाहर की जानिब दौड़ा और नीचे पहुंच गया। बावर्ची खाने की दूसरी तरफ एक वसी और इस मैदान फैला हुआ था। चांद की रोशनी में दाएं और बाएं हर तरफ दूर दूर तक हर चीज़ नज़र आती थी।
لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بمشکل تمام واپس آیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ فہیم پر غشی کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے گولی کس پر چلائی ہے، کون شکار ہوا ہے، قصہ کیا ہے، میں کس مشکل میں گرفتار تھا، کیا بتاؤں، اسے کیسی تفصیل بتاؤں۔ لیکن مزید حیرتیں میرے ساتھ تھیں۔ اوپر پہنچا تو مکمل خاموشی طاری تھی۔ فہیم کے کمرے سے اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر حیرت کا دورہ پڑا۔ میں نے تعجب سے سوچا کہ فہیم زندہ ہے یا مر چکا ہے، مگر یہ خراٹے اس کی زندگی کا پتہ دے رہے تھے۔ پھر فائروں کی آواز سے وہ کیوں نہیں جاگا؟ کیا اس پر کوئی نشے کی کیفیت طاری ہے یا پھر میرے خدا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کے کمرے میں جھانکوں، کہیں کوئی کٹی ہوئی گردن بے سر کا جسم مجھے نظر نہ آئے۔ دہشت کے عالم میں اپنے کمرے میں پہنچا۔ پھر کچھ خیال آیا کہ باہر نکل کر گولیوں کے وہ نشانات تلاش کیے جائیں جو کمرے کے مختلف حصوں پر پڑنے چاہیے تھے، لیکن یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ حیران ہو کر ریوالور کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ ریوالور میں ساری گولیاں موجود ہیں۔ میرے خدا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ کیا کروں میں؟ ان واقعات کو تقریباً 21 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کا تعلق ان معاملات سے ہو، یا جس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ پراسرار سلسلہ جس کا آغاز ہوا تھا اب بھی جاری ہے۔ سرفراز سے 2-3 بار ملاقاتیں ہوئی تھیں اور سرفراز نے بتایا تھا کہ بہرحال بڑے آدمی کے قتل کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ کاظمی صاحب، ملک اعجاز اور پروفیسر غازی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی کہہ سکتا تھا کہ ان تینوں معاملات میں سرفراز اور ہمایوں کی وجہ سے میری ٹانگ نہیں گھسیٹی گئی تھی، ورنہ متعلق تو میں بھی تھا، جبکہ تایا احتشام علی کو باقاعدہ ان معاملات میں شامل تفتیش رکھا گیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور باقاعدہ میرا نام لیا تھا۔ لیکن یہ سرفراز کی کاوشیں تھیں کہ اس نے FIR سے باقاعدہ میرا نام نکلوا دیا تھا اور اس سلسلے میں ملوث ہی نہیں کیا تھا۔ ہمایوں کو کسی کام سے جانا پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے فلیٹ کو تالا لگا دے، اس کی موجودگی کی بات اور تھی تو ہمایوں سخت ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا، اب تک مجھے بس اتنا ہی سمجھ سکے ہو؟ مٹی اور پتھر کی یہ تخلیق دوستی سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو کہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر میری اس محبت کا احسان سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جیسا مناسب سمجھو۔ بہت ہی بگڑ گیا تھا وہ، مجھے الٹی اس سے معذرتیں کرنا پڑیں اور فلیٹ کو میں نے اپنے باپ کی جاگیر قرار دیا۔ تب کہیں جا کر اس کا منہ درست ہو سکا تھا، کیونکہ سرفراز نے ان معاملات سے مجھے علیحدہ ہی رکھا تھا، اس لیے پچھلے دنوں سے سرفراز سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آخری ملاقات میں اس نے کہا تھا، دیکھو شعور، معاملات بڑے سنسنی خیز ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کچھ ایسے عجیب و غریب شواہد موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طبقہ زربانیہ کے پراسرار پیروکار ان اموات میں ملوث ہیں، لیکن در حقیقت جدید دنیا بہت سی پراسرار باتوں کی نفی کرتی ہے، اس لیے ہم اس تکون کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے کہ اسے سرکاری کاغذات میں لے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان معاملات میں بالکل ملوث نہیں ہو، لیکن نہ تو تمہیں طور علی کا وہ ہیروں والا صندوقچہ چاہیے اور نہ ہی زربانیہ کے بارے میں تم اپنی تحقیق کو شدید حیثیت دینے میں دلچسپی رکھتے ہو۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال صورتحال تم سے الگ نہیں رہے گی، ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں ہمایوں کے فلیٹ میں زندگی گزارنے لگا۔ سوچنے کے لیے تو بہت سی باتیں تھیں۔ خاندان والے مجھ سے کٹ گئے تھے، خاص طور سے پھوپھی کی موت کے بعد تو میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ جس الجھن میں گرفتار ہوئے تھے اس کی وجہ وہ مجھے ہی سمجھتے تھے، حالانکہ انہوں نے خود یہ ساری کارروائی کی تھی۔ بہرحال 21واں دن گزر گیا، 22واں دن تھا
اور میں فلیٹ میں بیٹھا ہوا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی اور بہت دن کے بعد یہ بیل بجی تھی۔ ویسے یہاں دو ہی افراد آ سکتے تھے، ہمایوں یا سرفراز۔ ان کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا شناسہ نہیں آیا تھا جس کی اس وقت توقع کی جا سکتی۔ بہرحال میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک بے حد معمر شخص کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید، قد لمبا، داڑھی سینے تک بکھری ہوئی اور وہ بھی بالکل سفید، نقوش نہایت خوبصورت۔ خاص چیز اس کے سر پر بندھی ہوئی پگڑی تھی۔ بہرحال بہت ہی نفیس شخصیت تھی۔ رسمی آداب کے بعد اس نے انتہائی شاندار انگریزی میں گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، میں شعور ظفر یاب علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، کچھ اہم گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ وقت دے دیجیے۔ تشریف لائیے۔ میں اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد میں نے اسے کہا، جی فرمائیے۔ گفتگو اگر براہ راست ہی ہو تو زیادہ بہتر رہتی ہے۔ میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ پروفیسر قاضی سے کس حد تک واقف ہیں تو اس سے میری ناقص معلومات کا اظہار ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ عارضی طور پر پروفیسر قاضی سے ملے تھے اور آپ نے وہ پراسرار کتاب ان کے حوالے کی تھی جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے تھے۔ بہرحال میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ ساری بات میں نہیں کرنا چاہتا، بس صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے یا اس سلسلے میں کچھ الجھنیں آپ کے ذہن میں ہوں تو مجھ سے بہتر مددگار آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب آپ اس حد تک معلومات حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کتاب میرے علم میں نہیں ہے اور وہ کہاں ہے یہ بھی میں نہیں جانتا۔ میرے ان الفاظ پر بوڑھے کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی، کمر سیدھی اور آنکھیں عقاب کی آنکھوں کی طرح تیز تھیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور وہ تحریر کہاں ہے جو پروفیسر غازی نے آپ لوگوں کے لیے لکھی تھی؟ آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک عرض کروں، پروفیسر غازی ان معاملات میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبرانی زبان کی وہ کتاب پروفیسر غازی کی نگاہوں میں پہلی بار آئی تھی تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ آپ بہت سی حقیقتوں سے ناواقف ہیں۔ اگر آپ کو صرف اتنا سا علم ہے کہ طور علی نے وہ جوڑا اور ہیروں کا وہ صندوقچہ زیب النساء بیگم کو صرف بطور انعام دیا تھا تو یہ بھی ایک کہانی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور بہت سی حقیقتیں ماضی کی تاریخ میں گم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ملازم عبدالحق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوشیدہ کر لیا تھا۔ اور اب میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً پروفیسر غازی کے پاس اس عبرانی کتاب کا ترجمہ ایک مسودے کی شکل میں موجود تھا، اور ہمیں در حقیقت وہ مسودہ ہی درکار ہے۔ اس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ پروفیسر غازی نے اپنے ایک ایسے آہنی صندوق میں بند کر کے رکھا ہے جو شاید کھولے سے نہ کھولا جا سکے۔ خیر، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں وہ مسودہ درکار ہے کیونکہ اس میں زربانیوں کی کچھ ایسی داستانیں پوشیدہ ہیں جنہیں پوشیدہ ہی رہنا چاہیے۔ کاش آپ مجھ سے تعاون کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو کسی نے زنجیروں میں قید کر دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ میں اس بوڑھے کا تعاقب بھی نہیں کر سکا تھا۔ البتہ جب میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سربانی یا شاید طور علی۔ وقت نے ایک ایسی دلچسپ داستان شروع کر دی تھی جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا۔ میں اگر چاہتا تو کوشش کر کے واپس لندن جا سکتا تھا،
لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی پراسرار قوتوں نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور وہ مجھے باقاعدگی کے ساتھ ان ہنگامہ آرائیوں میں ملوث کیے ہوئے تھیں۔ دوسرے دن کی بات ہے کہ دروازے کی بیل بجی تو میں دروازے پر پہنچا۔ سرفراز کو دیکھ کر دل کو کچھ قرار آیا تھا۔ سرفراز نے بغیر کسی تمہید کے کہا، اور یوں لگتا ہے جیسے تم نے بھی طور علی کو پہچان لیا ہو۔ مجھ پر حیرت ہو کہ جس قدر بھی پہاڑ ٹوٹتے کم تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرفراز کی صورت دیکھتا رہا تو سرفراز نے کہا، بات یہ نہیں ہے کہ میں ہر وقت اس کھیل میں مصروف رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیس میرے پاس ہے۔ کل رات کے بارے میں مجھے ایک رپورٹ ملی ہے اور میری تحقیق نے مجھے پورے وثوق کے ساتھ تم سے یہ الفاظ کہنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ میں خود بھی کام کر رہا ہوں۔ باقی لوگ تو خیر جو کچھ بھی تھے، لیکن تم جانتے ہو کہ پروفیسر غازی ایک بڑی شخصیت تھی۔ اس کے مکان کے پاس باہر اور اندر باقاعدہ پولیس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں سے ہمیں رپورٹ ملی کہ تقریباً 1 گھنٹے تک کوئی پروفیسر غازی کی خوابگاہ میں کوئی چیز تلاش کرتا رہا۔ خاص طور سے اس نے پروفیسر غازی کی ایک ایسی تجوری دریافت کی جو ایک دیوار کے اندر فٹ ہے، اور کچھ ایسے بٹن وہاں موجود ہیں جن سے وہ تجوری نمودار ہوتی ہے۔ تجوری نمودار ہو گئی، لیکن اسے کھولا نہیں جا سکا، جبکہ اندر باقاعدہ پولیس والے موجود تھے۔ اوہو، انہوں نے اس شخص کو یا ان افراد کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی جو اس تجوری کو کھول رہے تھے؟ نہیں، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ارے کیسے؟ ان کے سروں پر ضربیں لگائی گئی تھیں۔ اس بارے میں کچھ اور معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ان سے؟ دونوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ وہ موجود تھے وہاں انہوں نے دروازے اندر سے بند کر رکھے تھے اور وہاں کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن کوئی آیا اور ان کے سر میں شدید ضربیں لگائی گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور تجوری کا معاملہ کیا ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ تجوری نمودار ہوئی اور سامنے آ گئی، لیکن اسے کھولنے کی ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی گئی اور اس پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ ویسے ایک اور بھی دلچسپ بات ہے، اس بوڑھے شخص کو پروفیسر غازی کے مکان کے پاس دیکھا گیا ہے جو تم سے آ کر ملا تھا۔ مگر یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی مسٹر سرفراز کہ وہ شخص مجھ سے ملا تھا؟ بہرحال تم میرے دوست ہو اور میرے لیے قیمتی بھی۔ میں تمہاری نگرانی کراتا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس سلسلے میں نے کچھ سخت ہدایات بھی جاری کی ہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو خود نقصان اٹھا جائے۔ بہرحال تم میرے دوست ہو۔ گویا اس بوڑھے کو میرے پاس آتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن تم فکر مت کرو، ایک بات میں جانتا ہوں، وہ یہ کہ تم بے گناہ آدمی ہو اور بس حالات نے تمہیں اس جال میں گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اطمینان رکھو، میں بھی صرف تمہاری ہی وجہ سے اتنی جد و جہد کر رہا ہوں، اور ان حالات کا کوئی بھی حل دریافت کر لیا جائے گا۔ میں نے ممنون نگاہوں سے سرفراز احمد کو دیکھا تو وہ بولا، اب میں چلتا ہوں۔ سمجھ لو کہ ہر ضرورت پر تم سے ملاقات کروں گا۔ اپنے آپ کو بالکل تنہا مت سمجھنا، میں 1000 آنکھوں سے تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔